تو آج ہم بات کر رہے ہیں فضل بہلیم کے ایک مضمون پر، عنوان ہے لڑکیوں کی ملازمت، ایک سماجی مسئلہ۔ جی فضل بہلیم صاحب جو احمد آباد سے ہیں، صحافی ہیں، مسلم مفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور وہ مختلف جرائد کے لیے بھی لکھتے ہیں، تو اس مضمون میں بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کا نوکری کرنا یہ ایک نیا سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ذرا سمجھیں کہ وہ کیا دلائل دے رہے ہیں، کیا خدشات ہیں ان کے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں اسے۔ دیکھیں، مصنف کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو شادی سے پہلے ملازمت کروانا یہ والدین کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ ایک ایسی سماجی تبدیلی ہے جس کے اثرات وہ کہتے ہیں اب گھرانوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جی، اور انہوں نے کئی وجوہات بھی بتائی ہیں اس کی۔ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ لڑکیاں جب مالی طور پر خود مختار ہو جاتی ہیں ہاں، تو مصنف کے مطابق وہ والدین کی بات کم سنتی ہیں، ان سے بحث زیادہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات بھی ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ کماتی ہیں وہ اپنے سے کم کمانے والے لڑکوں کو شادی کے لیے آسانی سے پسند نہیں کرتی۔ اچھا۔ جی، اور پھر اگر نوکری دوسرے شہر میں ہو تو بقول مصنف غیر برادری کے لڑکوں سے تعلقات کا امکان بھی بڑھتا ہے، او۔ اور سماجی اقدار کا جو خوف یا لحاظ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ نوکری کرنے والی لڑکیاں اکثر وہ اپنی جاب چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر والدین کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ اسی شہر میں ویسا ہی ہم پلہ اور زیادہ کمانے والا رشتہ کہاں سے ڈھونڈیں۔ بالکل، اور اس چکر میں وہ کہتے ہیں شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ یہ تو ایک اہم نقطہ ہے۔ مصنف کا یہ بھی ماننا ہے کہ باہر رہنے سے دوسرے شہروں میں لڑکیاں زیادہ آزاد زندگی کی عادی ہو جاتی ہیں، اپنی مرضی کرنے والی۔ ٹھیک۔ تو انہیں والدین کی نصیحتیں یا جو پابندیاں ہیں وہ بعض اوقات یوں سمجھیں تنگ نظری لگتی ہیں۔ اچھا۔ جی، اور گھر کے کسی فرد کی نگرانی نہ ہو تو مصنف کے مطابق امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑیں۔ یہ واقعی ایک مضبوط دعویٰ ہے۔ وہ طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کو بھی اسی سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ کمانے والی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ وہ خود کفیل ہے، تو وہ سسرالیوں کی یا شوہر کی بات کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ صحیح۔ ایک اور پہلو تعلیم کے فرق کا ہے۔ ہاں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے یا کم آمدنی والے یا صرف دینی تعلیم والے لڑکوں کو اکثر قبول نہیں کرتی۔ اچھا۔ اور چونکہ کچھ برادریوں میں لڑکوں کو صرف دینی تعلیم دلوانے کا رواج ہے تو مصنف کے خیال میں لڑکیاں پھر شادی سے ہچکچاتی ہیں، مذہبی پابندیوں کے ڈر سے۔ تو پھر متبادل کیا دیکھتی ہیں وہ؟ مصنف کے مطابق بعض اوقات وہ لیو ان تعلقات یا پھر غیر شادی شدہ رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اوہ، اس کے علاوہ شادی میں تاخیر کے حوالے سے وہ صحت کے مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، تولیدی صحت پر اثرات کہ زیادہ عمر میں شادی سے زرخیزی کم ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ کچھ لڑکیاں نوکری کی وجہ سے بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ ہاں، نوکری چھوٹنے کا ڈر۔ اور مصنف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دور دراز شہروں میں نوکری کے دوران مبینہ طور پر ناجائز تعلقات اور اسقاط حمل کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس سے جس سے ان کے مطابق بانجھ پن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ کافی سنگین باتیں ہیں یہ تو۔ جی، مصنف کو افسوس اس بات کا ہے کہ جو تعلیم کا اصل مقصد تھا، مطلب بچوں کی اچھی پرورش، مشکل وقت میں خاندان کا سہارا بننا، وہ مقصد کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ ان کے مطابق نوکری پیشہ لڑکیاں گھر سے زیادہ توجہ اپنے کام پر دیتی ہیں، وہاں زیادہ وقت گزارنا پسند کرتی ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے مصنف کی نظر میں، اگر یہ سارے مسائل ہیں تو؟ ان کی تجویز یہ ہے کہ اگر ملازمت کرنی ہی ہے، بہت ضروری ہے، تو اپنے ہی شہر میں کی جائے، گھر والوں کی نگرانی میں۔ ٹھیک ہے۔ اور بیٹیوں کی شادی صحیح وقت پر یعنی 18 سے 21 سال کی عمر میں کر دی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فضل بہلیم صاحب اپنی تحریر میں شادی سے پہلے لڑکیوں کی ملازمت کو بہت سے مسائل کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ جی، والدین سے نا اتفاقی، شادی میں مشکلات، طلاق کا بڑھنا، صحت کے مسائل، یہ سب۔ خاص طور پر اگر ملازمت گھر سے دور ہو، نگرانی کے بغیر۔ بالکل۔
ان کا نقطہ نظر اس رجحان کے بارے میں کافی واضح تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مخصوص زاویہ نگاہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خیالات آج کے معاشرے میں، جہاں خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور روزگار پر اتنی بات ہوتی ہے، وہاں یہ بحث کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس پر مزید کن پہلوؤں